گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک کلام، آپ کا بڑا ہی خوبصورت دیوان ہے ہدایت بخشش، اس سے کسی ایک کلام کو ہم چنتے ہیں، اس کو طرز میں بھی سنتے ہیں، نثر میں بھی سنتے ہیں، اور اس کی شرح بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بہت ہی شاندار کلام ہم نے چنا ہے۔ ویسے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھنا ہی بڑا مشکل کام ہے، اور پھر اوصاف مصطفیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو بیان کرنا واقعی یہ بڑے کمال کی بات ہے، مگر اعلیٰ حضرت کچھ خاص ہی کرتے ہیں۔ آج اس کلام میں جو ہم نے سننا ہے، امام عشق و محبت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یوں سمجھیے کہ پیارے آقا کے جسم اقدس کے خاص حصے کو یوں سمجھیے موضوع سخن بنایا ہے، اس پر کلام کیا ہے، اس پر اپنے اشعار تحریر فرمائے ہیں، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس جسم کے کسی ایک حصے، نارملی وہ حصہ ہے جس کو ویسے بھی اتنا بیان نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں نا، محبوب کی آنکھوں کی بات، محبوب کے لبوں کی بات، محبوب کے حسن کی بات، محبوب کے بالوں کی بات تو کی جا سکتی ہے، اور ان کی اداؤں کی بات بھی کی جا سکتی ہے، مگر کسی کی ایڑیوں کی بات، اور ایڑیوں کی بات بھی اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت کے ساتھ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی کلم رضا کی، کیا ہی خوبصورت یہ شاندار یہ سمجھے مثال موجود ہے اس کلام میں۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم جس کلام کی بات کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ایڑیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور گویا یہ پورا کلام ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں کے گرد گھوم رہا ہے، قدم مصطفیٰ میں نچھاور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب سے محبت ہو تو ایسی ہو کہ وہ ایڑیاں، ایڑی وہ پاؤں کا وہ حصہ ہوتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں جو نارملی نظر بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب جو برادر اعلیٰ حضرت ہیں، انہوں نے یہ لکھا نا کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ تو کیا شان ہے۔ اب آئیے مبارک ایڑیوں کے تصور میں کھو جائیے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ واقعی اس ایڑی کے کمالات کو آج ہم نے سننا ہے۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں۔ تھوڑے مشکل الفاظ ہیں، پہلے اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ عارض کہتے رخسار کو، شمس و قمر سورج اور چاند۔ اچھا، انور سے مراد بہت زیادہ نورانی، خوشتر، زیادہ عمدہ۔ اچھا، اب اس شعر سے مطلب کیا بنتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاؤں مبارک کی جو بابرکت ایڑیاں ہیں نا، وہ سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن اور منور ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ آپ کی ایڑیاں ایسی خوبصورت ہیں کہ عرش معلیٰ نے ان کو اپنی آنکھوں کی پتلی بنا لیا ہے۔ آنکھوں کی پتلی بھی ایک محاورہ ہے کہ کوئی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، کسی کی آنکھوں میں بس جاتا ہے۔ انگریزی میں ایپل آف آئی کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے آنکھوں میں بس گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عرش نے اپنی آنکھوں کا تارا جو ہے، اپنی آنکھوں کی پتلی جو ہے، وہ آپ کی ایڑیوں کو بنا لیا ہے۔ اور معراج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہی مبارک ایڑیوں کو لے کر جب عرش میں تشریف لے گئے تھے، تو عرش نے بوسے لے کر اپنے دل کو ٹھنڈا کیا تھا۔ بہت خوبصورت شعر ہے نا، ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا، مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اس تصور میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیاں وہ ہیں جو شمس و قمر سے بھی انور ہیں، منور ہیں، اور پھر آسمان جو ہے اس کی آنکھوں کا تارا، اس کی آنکھوں کی پتلی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیاں ہیں۔ اور ذرا تھوڑی سی بات کروں گا، اگر سمجھ جائیں گے تو اور لطف آئے گا۔ کمپیریزن، تقابل تو دیکھیے، بات پیارے آقا کے سر انور کی نہیں ہو رہی،
بات ایڑیوں کی ہو رہی ہے اور اس کا کمپیریزن کیا بیان ہو رہا ہے کہ وہ ایڑیاں اتنی منور ہیں کہ چاند اور سورج سے زیادہ منور ہیں. آسمان اور عرش جو ہے اس کی آنکھوں کا تارا کیا ہے؟ وہ نبی پاک کی مبارک ایڑیاں ہیں. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے تخیل کی اور آپ کے تقابل کی. پھر شعر کو سنیے. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر سنیے. جا بجا پرتو فگن ہیں آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہیں خورشید شب کو ماہو اختر ایڑیاں. سبحان اللہ. اب ذرا اس کی مشکل معنی سمجھ لیجئے، مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں. جا بجا یعنی ہر جگہ. خورشید کہتے ہیں سورج کو، شب کہتے ہیں رات کو، ماہو اختر کسے کہتے ہیں؟ چاند اور ستاروں. ماہ کہتے ہیں چاند کو، اختر کہتے ہیں ستاروں کو. اب اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ آسمان کی وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں نے نور نہ بکھیرا ہو. ہاں انہی کی ایڑیوں سے نور کی خیرات لے کر دن کو سورج چمکتا ہے، اور انہی ایڑیوں کی برکت سے رات کو چاند ستارے جگبگاتے ہیں. میرے آقا جب عرش پر تشریف لے گئے تھے، معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے، تو آسمان پر جا بجا نبی پاک کی ان مبارک ایڑیوں کے مبارک نور برساتے نشان موجود ہیں. محبت کی بات ہے اور بڑے پیارے انداز میں کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. ذرا تصور کیجئے کہ جب شب معراج کے دولہ معراج کی شب آسمانوں پر گئے تو کس طرح مہر و ماہ نے لپک لپک کر پیارے آقا کے قدموں کی اور گرد سواری کی خیرات لی، اور آج ان پر یہ چمک دمک جاری ہے. بہت پیارا انداز، بڑا نرالا انداز جو اعلیٰ حضرت کے قلم میں نظر آتا ہے. لکھتے ہیں جا بجا پرتو فگن ہیں آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہیں خورشید شب کو ماہو اختر ایڑیاں. جا بجا پر تو فگن ہے، جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ اختر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ اختر ایڑیاں. میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جو شعر ہے اس کو اس کلام کی جان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. کمال بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. کیا لکھتے ہیں؟ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. کمال بات لکھی ہے. ایک ہی مشکل لفظ اس میں نظر آتا ہے. منعم یعنی دنیا دار لوگ، نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں، دنیا بھر کی یوں سمجھیے راحتوں کو جمع کرنے کی جو کوشش میں لگے ہوتے ہیں. اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ان کا منگتا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا منگتا ہے نا، وہ اپنے پیر سے ٹھکراتا ہے ان چیزوں کو جو دنیا کے تاج ہوتے ہیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی بادشاہی اس کو نہیں چاہیے ہوتی. یعنی دنیا کے جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جن راحتوں، جن بادشاہوں، جن کرسیوں کے چکر میں ایڑیاں رگڑتے رہتے کہ یہ منصب مل جائے، یہ عہدہ مل جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا عرصہ کرسی مل بھی جائے، تھوڑا عرصہ عہدہ مل بھی جائے، تھوڑا عرصہ کوئی منصب مل بھی جائے، اس کے بعد جب وہ منصب جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. حالانکہ زندگی بھر ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں کہ وہ منصب مجھے مل جائے. مگر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا منگتا ہوتا ہے نا، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اسے ٹھوکر پر رکھتا ہے. کیونکہ در پیارے آقا کی جو در کی غلامی ہے نا، آپ نے پہلے بھی ایک کلام میں شعر سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے بڑے زبردست انداز میں دنیا کے تاجداروں کو جھنجھوڑا تھا کہ کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. ایک اور جگہ بڑی خوبصورت بات شاعر نے لکھی نا، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی گدائی جسے مل جائے
وہ دنیا کی بادشاہی کو کیا کرے گا؟ وہ ایسی بادشاہت پا لیتا ہے کہ صدیاں گزر جائیں دلوں پر حکومت جاری رہتی ہے. دیکھیے نا پاک و ہند میں بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، مگر آج بھی خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی بادشاہت کیسی ہے؟ 800 سال کے قریب وقت ہو چکا ہے، آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے. صحابہ کرام کا تذکرہ آج بھی موجود ہے. تو یہ دنیا کی بادشاہی کے لیے نہیں بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی گدائی کے لیے جیتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی توبہ سے پہلے بہت بڑے بادشاہ تھے، بڑا منصب تھا، بڑا پیسہ، بڑے خادم، مگر جب آپ نے اللہ کی راہ اختیار کی، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگل بیابان میں چلے گئے، تو تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور بادشاہ قریب سے گزرا، کہا اے ابراہیم تم نے بادشاہی چھوڑ کر کیا پایا؟ تو آپ نے اپنی ایک سوئی جو ہے وہ دریا کنارے بیٹھے تھے پانی میں ڈال دی اور مچھلیوں سے کہا میری سوئی مجھے لا دو. تو کوئی چھوٹی مچھلی جو ہے منہ میں سونے کی سوئی لے کر آ گئی، کوئی چاندی کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی. آپ نے فرمایا مجھے یہ نہیں، مجھے اپنی لوہے والی سوئی چاہیے. پھر ایک مچھلی سوئی لے کر آئی اور آپ کو پیش کی. آپ نے اس بادشاہ سے پوچھا بتاؤ وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی گدائی اختیار کر لی جائے تو وہ کچھ مل جاتا ہے جس کا تصور بادشاہ بھی نہیں کر سکتے. تو اے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو دنیا کی نعمتوں، دنیا کے منصب، دنیا کی وجاہت کے چکر میں رہ کر بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اگر گدائی اختیار کرنی ہے، دنیا میں بھی ترقی اختیار کرنی ہے، آخرت میں بھی سرخروئی چاہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی گدائی کو تھام لیجئے. وہاں کی فقیری مل گئی نا، وہ دنیا کے بادشاہوں سے بہتر ہے. شاندار بات شاندار انداز میں لکھتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جن کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو شعر ہے کیلکولیشن اللہ غنی، کیا حساب کتاب ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. لکھتے ہیں 2 کمر 2 پنجائے خر 2 ستارے 10 ہلال، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں. کمال شعر ہے اور کمال کی کیلکولیشن ہے. کمر کسے کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں؟ چاند کو کہتے ہیں. پنجا خر کسے کہتے ہیں؟ سورج کا پنجا. اچھا، ہلال پہلی رات کا چاند، پائے اطہر یعنی پاؤں مبارک. اب اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں ذرا غور سے سنیے گا. امام اہل سنت لکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے جو 2 پنجے ہیں نا، گویا چاند اور سورج ہیں، یعنی پنجوں کے پھیلاؤ کو چاند اور سورج کی کرنوں سے مطابقت، شعاؤں سے خوب مطابقت ہے. اچھا، ایڑیاں جو ہیں یہ 2 ستارے ہیں، اور پاؤں مبارک کی انگلیوں کے جو 10 ناخن ہیں نا، وہ پہلی رات کے 10 عدد چاند کا، ہلال کا منظر پیش کر رہے ہیں. پہلے شعر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جس طرح دوسرے شعر کو جوڑا گیا ہے، یعنی پہلے ایک ان چیزوں کی بات کی ہے کہ کمر کیا ہے، ہلال کیا ہے، اور سورج کیا ہے، پنجائے خر کیا ہے، اور پھر اگلے شعر میں ان تمام چیزوں کو وہاں پر جا کر کس خوبصورت انداز میں منطبق کیا ہے، فٹ کیا ہے. یہ کمال اعلیٰ حضرت ہی کا ہے، کوئی ماہر شاعر ہی یہ بات کر سکتا ہے. دوبارہ سنیں گے تو سمجھ آئے گا. 2 کمر 2 پنجا خر 2 ستارے 10 ہلال، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں، یعنی نبی پاک کے مبارک پیروں کی شان بیان کی ہے، اور کس خوبصورت انداز میں ایک ایک انگلی مبارک کے ناخن کی تعریف بیان کی ہے، مگر کس خوبصورت انداز میں. یہ کمال اعلیٰ حضرت ہی کا ہے. 2 کمر 2 پنجا خر 2 ستارے 10 ہلال، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں. 2 کمر 2 پنجائے خر 2 ستارے 10 ہلال، 2 کمر 2 پنجائے خر 2 ستارے
10 ہلال ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ایڑیوں کا تذکرہ ایک نئے انداز سے. جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ رہا کہ میرے آقا جن پتھروں پر مبارک پیر رکھتے، بعض اوقات وہ پتھر ان ایڑیوں کا نقش گویا اپنے دل میں سمو لیا کرتے، نرم ہو جاتے. آج بھی دنیا میں کئی ایسے پتھر موجود ہیں جن پر پیارے آقا کے تلووں کا نقش باقاعدہ آج بھی موجود ہے. گویا پتھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے موم ہو جایا کرتا. اس طرح کے پتھر کا تذکرہ کس پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں. یعنی یہ بات ہو رہی ہے، بے تکلف سے مراد بے دھڑک، یعنی وہ پتھر کیسا شاندار ہے جس کے دل میں، یعنی جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں جو ہیں وہ جگہ بنا لیں. وہ پتھر گویا وہ اس برکتیں اپنے اندر سمو لیتا ہے. تو جب ایک پتھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگنے سے اس قدر مبارک ہو جائے کہ پیارے آقا قدم رکھیں تو اس کا نشان اس پر نقش ہو جائے. اعلیٰ حضرت بڑا پیارا انداز اختیار کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہی پتھر مجھے مل جائے اور اسے سینے سے لگا لوں. تو یہ جو سینہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا مدینہ بن جائے، اور اس سینے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ اس مبارک پتھر جو اپنے دل میں نبی پاک کے مبارک قدموں کے نقش کو گھر کر لیتا ہے، کاش میرے دل میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی ایسی یوں سمجھیے کہ فصل داخل ہو جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ایسا راسخ ہو جائے کہ پھر کچھ اور نظر نہ آئے. یہ ایک انداز اعلیٰ حضرت نے اپنے صلوات والسلام میں بھی اختیار کیا. کیا پیارے انداز میں عرض کی کہ آقا دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. آئیے ذرا غور سے شعر کو سنیے. ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں. ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے. ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے. بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں. بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کا تقدس کیسا ہے، اس کی یوں سمجھیے پاکیزگی کا عالم کیا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. تاج روح القدس یعنی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا، روح القدس کہتے ہیں حضرت جبریل امین کو. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے تاج کے موتی جو ہیں، اب آگے بات کر رہے ہیں پاکیزہ گوہر. اس سے مراد کیا ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ گوہر کہتے ہیں موتی کو، پاکیزہ موتی وہ رکھتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیاں. یہاں مراد یہ کہ جب معراج کی شب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جگانے تشریف لائے، آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما ہیں، بوسہ دے کر، تلووں کا بوسہ دے کر جبریل امین نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے عرض کرنا تھا، تو جب کوئی بوسہ دیتا ہے نا تو اس کا تاج بھی قدموں میں جھک جاتا ہے، حالانکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں. اب اعلیٰ حضرت کا ایک تخیل ہے کہ روح القدس کے سر پر جو تاج ہے، اس تاج میں جو موتی ہے نا وہ بھی نبی پاک کے تلووں کا سجدہ کرنے کے لیے بیتاب ہیں. وہ تلووں کی شان، وہ میرے آقا کی ایڑیوں کی شان ہے کہ روح القدس کے تاج کے موتی جو ہیں وہ پیارے آقا کے قدموں پر قربان ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. شاعر لکھتا ہے نا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلووں میں دیکھا. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی مبارک ایڑیوں کی شان مختلف زاویوں سے اور مختلف انداز میں بیان ہو رہی ہے. آئیے شعر کو دوبارہ سنیے اور ان مبارک قدموں کے تصور میں ڈوب جائیے. لکھتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں.
تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری سے ہمیں کیوں پیار ہے، کیوں پیار نہ ہو۔ کبھی تو کسی قرآنی آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کبھی کسی حدیث کو کمپائل کر دیتے ہیں، یعنی پوری حدیث گویا اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں۔ شاندار واقعہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد تشریف لے گئے۔ احد پر کیا ہوا ذرا بتاتا ہوں، پہلے شعر تو سن لیجئے۔ کیا لکھتے ہیں؟ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں ذرا واقعہ سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد شریف پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اتنی مبارک ہستیاں احد پر گئیں، عشق کی زبان میں کہوں تو احد جھومنے لگا۔ ویسے کتابوں میں لکھا ہے احد پر زلزلہ آ گیا ہے۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جو سائنس کو تھوڑا سا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ارتھ کویک یعنی زلزلہ، اس کی کوئی پریڈکشن، اس کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ جدید سائنس بھی نہیں بتا سکتی کہ کب کون سے ملک میں زلزلہ آئے گا، اور زلزلہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ اللہ کی قدرت کا وہ عظیم مظاہرہ ہوتا ہے۔ دنیا بے بس نظر آتی ہے، مگر رب کے حبیب کی شان دیکھو، رب کے حبیب کے قدموں کی شان دیکھو۔ احد پر زلزلہ آ رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کو ٹھوکر لگائی، اپنے پیر سے مبارک پیروں سے ٹھوکر لگا کر فرماتے ہیں، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے احد کا زلزلہ رک گیا۔ میرے آقا نے ٹھوکر لگا کر زلزلہ روک کر بتا دیا کہ رب کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسے کیسے کمالات نے نوازا۔ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، مگر ایک چھوٹا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ذرا غور کیجئے گا۔ آقا نے فرمایا کہ احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ نبی تو خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صدیق یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ شہید کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی تو ساتھ کھڑے تھے، ابھی شہید تو نہیں ہوئے تھے۔ گویا میرے آقا نے غیب کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ ان دونوں نے شہید ہونا ہے، اور بعد میں یہ شہید بھی ہوئے۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو ہم کیوں نہ حق جانے کہ رب کے بتائے سے، رب کی عطا سے اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار علوم عطا فرمائے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت اسی حدیث کی طرف، اسی مبارک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان ایڑیوں کی شان دیکھو جو احد کے زلزلے کو روک سکتی ہیں۔ اللہ نے وہ طاقت، وہ توانائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مبارک ایڑیوں کو عطا کی۔ واقعہ سن لیا نا، اب ذرا شعر سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ سبحان اللہ۔ اگلا شعر ذرا سنیے، اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہیں کشتیے امت کو لنگر ایڑیاں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں
فرماتے تلاتم کسے کہتے ہیں؟ میرے بیچ اسلامی بھائیو، تلاتم سے مراد جو بہت تیز تھپیڑے ہوں موج کے، طوفان جس میں آ جاتا ہے نا سمندر میں، اس کو کہتے ہیں موجوں کا تلاتم۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور یہاں لنگر سے مراد کیا ہے؟ لنگر سے مراد مددگار یا وہ رسی جس سے کشتی کو روکا جائے، شاد ہو یعنی خوش رہے۔ کیا شاندار بات اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اے احمد رضا، اے گدائے در خیر الورا، قیامت کے دن ہولناکیوں کا غم کیوں کرتا ہے؟ تو کوئی لاوارث تو نہیں ہے، تیرا سہارا تو وہ رب کا محبوب ہے جس کی بابرکت ایڑیاں جو ہیں وہ امت کی کشتی کو نجات کے کنارے پر لگانے کے لیے کافی اور وافی سہارا ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو ہوں گے کہ جب اور نبی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ اذهبوا الی غیری، تو آقا ہی تو فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا، اے میرے غلاموں آؤ میں تمہارے لیے ہوں۔ اور یہی انداز مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے کلام میں بھی تو بتاتے ہیں نا کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ تو جب محشر میں نبی پاک موجود ہیں تو اے رضا پھر تمہیں کس بات کا غم ہے؟ ایک اور شاعر لکھتا ہے نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، تلاتم کی بات بھی کی ہے، طوفان کی بات بھی کی ہے، اور لنگر کی بات بھی کی ہے کہ اگر لنگر مضبوط ہو کشتی کے ساتھ تو پھر طوفان اس کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے۔ بے شک قیامت کے دن وحشتوں اور مشکلوں کا طوفان ہوگا، مگر امت کی کشتی کو جو لنگر ہوگا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیاں ہوں گی، تو پھر ڈر کس بات کا؟ کیا بات لکھتے ہیں، اے رضا طوفان محشر کے تلاتم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتیے امت کو لنگر ایڑیاں۔ اے رضا طوفان محشر کے تلاتم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے تلاتم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! اعلیٰ حضرت نے کلام کے آخر میں کیسی خوشی، کیسی نوید سنائی ہے۔ ایک بہت خوبصورت کلام میں بھی تو آخر میں مقطع میں کتنی پیاری خوشخبری سناتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو انشاءاللہ محشر کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو انشاءاللہ ہمیں ڈر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت پل صراط کے بارے میں بھی تو لکھتے ہیں نا، ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر، ان کی عنایت پر، ان کی شفاعت پر بڑا بھروسہ ہے، ضرور کرم ہوگا۔ کلام رضا سنتے رہیے، سمجھتے رہیے، اور اپنے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو مزید فروزہ کرتے رہیے۔ اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام لے کر حاضر ہوں گے اور اس کی شرح اور اس کے متعلق مدنی پھول سیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔